بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سب سے پہلے تو آپ کو عید الفطر مبارک، اور اس کے بعد آج ہم ایک مختلف قسم کے ایک ایسے نظریے پر بات کریں گے جس کی بنیاد پر اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کا ایک تھیوری ہے جس کو کہا جاتا ہے کلین بریک۔ یہی وہ نظریہ ہے جس نے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر دیا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بنیادی طور پر یہ کلین بریک ہے کیا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اس پر جو عمل کیا جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ کیونکہ جب تک ہم سیاق و اسباق کو نہیں سمجھتے، ہمیں ہونے والے بہت سارے واقعات کی سمجھ بھی نہیں آتی۔ تو لہٰذا ہم اس کے پس منظر کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں آخر اسرائیل اور امریکہ یہ کر کیوں رہا ہے۔ یہ صرف ایپسٹین فائل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تھیوری، نظریہ اور حکمت عملی موجود ہے جو 1996 میں ڈیزائن کی گئی۔ آئیے اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر کلین بریک ایک ایسے خفیہ منصوبہ ہے جس کو 1996 میں پہلی دفعہ تحریری شکل میں لکھا گیا تھا۔ یہی وہی نظریہ ہے جس کی بھینٹ آج پورا مشرق وسطیٰ چڑھ رہا ہے۔ آپ نے غزہ کی تباہی دیکھی، آپ نے شام کی خانہ جنگی دیکھی، آپ نے عراق پر حملہ دیکھا، اور آپ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی جنگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ یہ سب الگ الگ واقعات ہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اسی دستاویز پر بات کریں گے جس کا نام ہے ایک کلین بریک، اے نیو اسٹریٹجی فار سیکیورنگ دی ریلم۔ آپ سادہ الفاظ میں اردو میں اسے کہہ سکتے ہیں صاف علیحدگی۔ یہ منصوبہ اسرائیل کے وزیر اعظم، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، بنجمن نیتن یاہو، اس کے لیے لکھا گیا تھا، اور یہی وہ منصوبہ ہے جو آج اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا بنیادی پلر ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کیا ہے اور یہ کیسے لاگو ہوا، اور مشرق وسطیٰ کی تباہی میں اس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ 1996 کا سال ہے۔ اسرائیل میں اس وقت نیتن یاہو پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے، اور اب بھی یہ وزیر اعظم ہیں۔ اوسلو معاہدے کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ امن کی بات چیت چل رہی تھی، مگر نیتن یاہو کے حامی اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے ایک نئی حکمت عملی تیار کروائی۔ اس ٹیم کی قیادت کر رہے تھے رچرڈ پرل اور ڈگلس فیتھ۔ یہ دونوں امریکی نیو کنزرویٹو تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کر پورے مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ جو ہے اس کو بدل دیں اور اس کو ایک نئی شکل دیں۔ اب اس رپورٹ میں کیا لکھا تھا سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس رپورٹ نے کہا کہ اسرائیل کو زمین کے بدلے امن کا فارمولہ ختم کر دینا چاہیے، اس کی بجائے امن کے بدلے عمل لانا چاہیے۔ یعنی اسرائیل کو کوئی زمین واپس نہیں کرنی، بلکہ اسرائیل کو پورے خطے میں غلبہ حاصل کرنا ہے، جس کو آج کل ہم گریٹر اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، اصل بات تو اس کے اندر چھپی تھی۔ رپورٹ میں 3 اہداف دیے گئے تھے۔ پہلا، عراق کے صدام حسین کو ختم کرنا۔ دوسرا، شام کے اثر و رسوخ کو کمزور کرنا۔ اور تیسرا، ایران کو ایک طویل المدتی خطرہ قرار دے کر اسے گھیرے میں لینا، اور اس کے ساتھ ہی فلسطینی قیادت کو تبدیل کرنا اور حزب اللہ، شام اور ایران کے محور کو توڑنا۔ یہ منصوبہ صرف فوجی فتح کا نہیں تھا، یہ پورے مشرق وسطیٰ کی جغرافیائی سیاست کو بدلنے کا منصوبہ تھا۔
1996 میں یہ منصوبہ تو لکھ دیا گیا، لیکن اس پر عمل درآمد کا موقع کہاں تھا؟ وہ موقع آیا 11 ستمبر 2001 کو، جب نیو یارک کے ٹوین ٹاور گرے تو امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی، اور اسی جنگ میں وہ لوگ آئے جنہوں نے کلین بریک لکھی تھی۔ رچرڈ پرل، ڈگلس فیتھ اور پال وولف سب نے جارج ڈبلیو بش کی انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے سنبھالے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا اصل مرکز عراق ہے، اور 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بارے میں نیٹو کے کمانڈر جنرل ویسلے کلارک نے بعد میں انکشاف کیا کہ پینٹاگون نے 5 سالوں میں 7 ممالک پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ پہلا ملک تھا عراق، دوسرا ملک تھا شام، تیسرا ملک تھا لبنان، چوتھا ملک تھا لیبیا، پانچواں صومالیہ، چھٹا سوڈان اور آخر میں ایران۔ یہ سن کر آپ کو لگے گا کہ یہ تو پوری عرب دنیا کو تباہ کرنے کا منصوبہ تھا یا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ عراق پر حملے کے بعد صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، عراق کی فوج ختم کر دی گئی، جو کبھی سب سے طاقتور عرب ملک تھا وہ اب ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ عراق جیسا خطرہ ختم ہو چکا تھا۔ عراق کے بعد باری آ گئی شام کی۔ 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہوئی، لیکن یہ صرف اندرونی جنگ نہیں تھی۔ سی آئی اے نے آپریشن ٹمبر سیکمور کے تحت شام کی باغی فوجوں کو ہتھیار اور فنڈنگ دی۔ یہ جنگ تقریباً 13 سال چلی۔ دسمبر 2024 میں بشار الاسد کی حکومت گر گئی، اور اس کے بعد اسرائیل نے شام میں سینکڑوں فضائی حملے کیے۔ شام کا فضائی دفاع ختم کر دیا گیا۔ اب اسرائیل کے پاس ایران پر حملہ کرنے کے لیے فضائی راہداری کھل گئی۔ اس کے بعد آتا ہے لیبیا کا نمبر۔ 2011 میں نیٹو نے لیبیا پر بمباری کی، معمر قذافی کی حکومت ختم ہو گئی۔ آج لیبیا 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے اور وہاں خانہ جنگی جاری ہے۔ سوڈان کو بھی تقسیم کیا گیا، جنوبی سوڈان الگ ہوا اور خود سوڈان میں آج تک جنگ جاری ہے۔ صومالیہ تو پہلے ہی تباہ حال تھا، لبنان اندرونی تقسیم کا شکار ہے۔ اب غور کریں، کلین بریک کے منصوبے میں کہا گیا تھا کہ عرب ریاستوں کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہ رہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا ہی ہوا۔ عراق ختم، شام ختم، لیبیا ختم، سوڈان ختم۔ یہ سب وہ ممالک تھے جو کبھی اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، آج ان میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ اور اس کے فوراً بعد 2020 میں ابراہیم معاہدے ہوئے، جس کو ابراہام اکارڈ کہتے ہیں آج کل۔ متحدہ عرب امارات، بحرین، مراکش اور سوڈان نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لائے۔ یہ وہی امن کے بدلے امن والا فارمولہ تھا، یہ وہی امن بورڈ ہے، پیس بورڈ، جس کے ٹرمپ صاحب جس کا اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ابھی بھی موجود تھا، فلسطین، اور وہ محور جو ایران، شام اور حزب اللہ سے مل کر بنتا تھا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے بعد اسرائیل نے غزہ پر تباہ کن جنگ شروع کر دی۔ اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ 2026 تک غزہ میں 72,200 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، 1,71,000 سے زائد زخمی ہیں، اور تقریباً 2 ملین کے قریب لوگ بے گھر ہیں۔ غزہ کی یہ جنگ پچھلی تمام جنگوں سے اس لیے مختلف تھی کہ اس میں شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، ہسپتال تباہ کیے گئے، اسکولوں پر بم گرائے گئے۔ پہلے اسرائیل کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جنگ کو محدود رکھا جائے،
لیکن کلین بریک کے تحت اب یہ حکمت عملی بدل چکی ہے، اب کشیدگی بڑھانا ہی اس کا مقصد ہے۔ لیکن اس جنگ کا ایک بڑا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ تباہ ہو گئی۔ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں تحریکیں اٹھ کھڑی ہوئیں، حتیٰ کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کر دیا۔ یہاں ایک اور بات اہم ہے کہ غزہ کی جنگ میں اسرائیل کو وہ اسٹریٹجک فتح نہ ملی جس کی اسے امید تھی۔ اس کے برعکس اسرائیل کی سیاسی اور فوجی کمزوریاں دنیا کے سامنے آئیں۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے ہدف پر، جو کہ ایران تھا۔ کلین بریک کی رپورٹ میں ایران کو مرکزی خطرہ قرار دیا گیا تھا۔ 1996 میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایران کو کمزور کیا جائے، گھیرا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس کا نظام تبدیل کر دیا جائے۔ یہ کام اب ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں اسرائیل نے ایران کے خلاف متعدد حملے کیے۔ آیت اللہ خامنائی جیسی اہم شخصیات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں ہے، یہ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف، شام میں ایرانی ٹھکانوں کے خلاف، یہ عراق میں ہے، حتیٰ کہ خلیجی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ وہی ہے جسے کلین بریک میں چھوٹی سرد جنگ کہا گیا تھا، یعنی ایسا خطہ جہاں باقاعدہ جنگ نہ ہو لیکن پراکسی وار، سنائپر حملے، فضائی حملے اور مسلسل کشیدگی برقرار رکھی جائے۔ لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، ایران کے پاس بھی جوابی طاقت ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل اور خلیجی ممالک کے خلاف میزائل دفاعی نظام کو چیلنج کر دیا ہے۔ جو جنگ تیز رفتار ہونی تھی وہ اب لمبی ہوتی جا رہی ہے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ پوری طرح پھنس چکا ہے۔ امریکی فوجی اڈوں پر حملے ہو رہے ہیں، امریکی بحری بیڑے بھی تعینات ہیں، اور بہت سارے ممالک جہاں پر امریکہ کی بیسز ہیں ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور ایران پر بھی کارپیٹ بمبنگ یا بغیر امتیاز کے بمبنگ کے ذریعے قتل و غارت جاری ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا یہ کردار ایز اے شریک جرم کیا ہے۔ کلین بریک کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل کو یہ سب کچھ اکیلے نہیں کرنا تھا، اس کے لیے امریکہ کو ساتھ لانا تھا، اور یہی ہوا۔ عراق پر حملے میں امریکہ نے $3 ٹریلین سے زیادہ خرچ کیے، ہزاروں فوجی مارے گئے، لیکن اسرائیل کے لیے نتیجہ سازگار رہا۔ شام میں CIA نے باغیوں کو اسلحہ فراہم کیا، لیبیا میں نیٹو نے بمباری کی، سوڈان کی تقسیم میں امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ہر جگہ امریکہ موجود تھا، اور ہر جگہ نتیجہ یہی نکلا کہ عرب ریاستیں کمزور ہوئیں اور اسرائیل مضبوط ہوا۔ لیکن اب ایران کے معاملے میں امریکہ بہت بڑے خطرے میں خود ہی پھنس چکا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق ایران پر حملوں کے بعد خلیجی ممالک میں شہری اہداف پر بھی حملوں کا خطرہ ہے، اور یہ خطرہ حقیقت بن چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اس جنگ سے نکل سکتا ہے یا شاید نہیں، کیونکہ کلین بریک کا ڈیزائن ہی یہ تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجک پالیسیاں ایک ہو جائیں، اور آج وہ مکمل طور پر ایک ہو چکی ہیں۔ دوستو، کلین بریک کا سب سے بڑا مفروضہ یہ تھا کہ جنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی کہیں فضائی حملہ، کہیں پراکسی جنگ، کہیں محدود گراؤنڈ آپریشن۔ لیکن ایسے لگتا ہے جیسے یہ مفروضہ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ غزہ کی جنگ لبنان میں پھیل چکی ہے، لبنان کی جنگ شام میں جا لگی، شام میں ایرانی ٹھکانوں پر حملے ایران تک پہنچ گئے، اور اب ایران اور اسرائیل کے درمیان براہ راست جنگ جاری ہے۔ یہ سب الگ الگ جنگیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی جنگ ہے جو پورے خطے میں
پھیل چکی ہے۔ نیتن یاہو نے جو جنگ شروع کی وہ شاید انہی تبدیلیوں کو تیز کر رہی ہیں جن کو روکنے کے لیے یہ شروع کی گئی تھیں۔ امریکہ کا خطے میں اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی ڈیٹرنٹ پاور یعنی روک تھام کی طاقت کمزور ہو رہی ہے اور مشرق وسطیٰ میں نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسرائیل کی بین الاقوامی ساکھ کو ایسا دھچکا لگا ہے جس سے شاید وہ کبھی بحال نہ ہو سکے۔ 1996 میں جب یہ منصوبہ لکھا گیا تھا تو اس کے مصنفین نے سوچا تھا کہ تخلیقی تباہی سے ایک نیا مشرق وسطیٰ بنے گا، ایک ایسا خطہ جہاں اسرائیل محفوظ ہوگا اور اس کے دشمن منتشر ہو جائیں گے۔ یہ منصوبہ اب اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ 3 دہائیوں بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ منصوبہ کہاں پہنچ کر رک رہا ہے۔ عراق تباہ ہے، شام کھنڈر ہے، لیبیا خانہ جنگی میں ہے، سوڈان تقسیم ہے، غزہ ملبے کا ڈھیر ہے، اور ایران کے ساتھ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ اسرائیل کو جو تحفظ چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اس کے برعکس اسرائیل آج پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہے۔ اس کے گرد دشمن پہلے سے زیادہ ہیں اور اس کی ساکھ پہلے سے زیادہ داغدار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ منصوبہ کسی انجام تک پہنچے گا یا یہ خطے کو ایسے چکر میں جکڑ دے گا جس سے کوئی بھی نہیں نکل سکتا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں آنے والے سالوں میں ملے گا۔ دوستو، یہ کہانی تھی کلین بریک کی، ایک کاغذ پر لکھی گئی حکمت عملی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو نئی شکل دے دی۔ میں نے ریفرنس اور حوالہ جات کی فہرست اس کے آخر میں دے دی ہے۔ جو لوگ مزید پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان کتب کی مدد سے مزید جان سکتے ہیں، یا انٹرنیٹ پر بے تحاشا مواد موجود ہے، آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی لگی تو لائک کریں اور ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔